الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 9واں نمبر درس ہے اور اس میں ہم ان پانی کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے اس پانی کے بارے میں بات کیا تھا جس پانی میں کوئی ناپاک چیز مل جائے، اور اب وہ پانی جس میں پاک چیز مل جائے تو اس کے احکامات کیا ہے، اس کی تفصیل اب پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حکم الماء، حکم کو کہتے ہیں حکم، الماء پانی، الذی جو کہ اختلط تو اختلاط کا معنی ہے مل جانا، مل گیا، بھی با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہا کا معنی ہے اس پانی، یعنی اس شیء ایک چیز، اور طاہر کا معنی ہے پاک۔ حکم الماء الذی، اس پانی کا حکم جو کہ اختلط مل گیا ہو، بھی اس پانی کے ساتھ شیء طاہر ایک پاک چیز، اس پانی کا حکم جس میں ایک پاک چیز مل گیا ہو، اس کے بارے میں اب پڑھتے ہیں۔ اذا جب اختلط مل گیا، بالماء با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی کے ساتھ، شیء ایک چیز، طاہر کا معنی ہے پاک، کاف کا معنی ہے کی طرح یا جیسے، الصابون، صابون کا معنی ہے صابن، واو کا معنی ہے اور، دقیق کا معنی ہے آٹا، زعفران کا معنی ہے، زعفران ایک قسم کا پھول ہے جو بہت قیمتی ہے اور اکثر دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کو زعفران کہتے ہیں۔ ہم عام اصطلاح میں بھی، عام معاشرے میں بھی اس کو زعفران ہی کہتے ہیں۔ ولم، واو کا معنی ہے اور، لم کا معنی ہے نہیں، یکن کا معنی ہو، ولم یکن اور نہ ہو، ہذا کا معنی ہے یہ، الذی کا معنی ہے جو کہ، اختلط کا معنی ہے مل گیا، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اس پانی، اس، غالب کا معنی ہے زیادہ، اکثر، فا کا معنی ہے پس، اور ذالک کا معنی ہے اس کے، اس، الماء کا معنی ہے پانی، طاہر کا معنی ہے پاک، وہ کا معنی ہے اور، تحصل کا معنی ہے پاک ہوتا ہے، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہا کا معنی ہے اس، اور طہارت کا معنی ہے پاکی۔ اچھا جی، اب پڑھتے ہیں۔ اذا جب اختلط مل گیا، بالماء پانی کے ساتھ، شیء ایک چیز، طاہر جو پاک ہے، یعنی پانی کے ساتھ ایک پاک چیز مل گیا، کالصابون جیسے صابن، والدقیق جیسے آٹا، والزعفران جیسے زعفران، یہ پانی کے ساتھ یہ چیزیں مل گئی اور یہ چیزیں پاک ہیں۔ ولم یکن اور نہ ہو، ھذا یہ، الذی جو کہ اختلط مل گیا، بھی اس پانی کے ساتھ، غالباً غالب، زیادہ نہ ہو، یہ چیزیں یعنی یہ پاک چیزیں جو پانی کے ساتھ مل گیا، صابون، آٹا اور زعفران، یہ پانی کے ساتھ مل گیا لیکن یہ پانی پر غالب نہیں ہے، پانی غالب ہے، پانی زیادہ ہے اور یہ چیزیں کم ہے، فذالک تو فذالک الماء تو پس وہ پانی، طاہر پاک ہے، وتحصل به الطہارۃ وتحصل اور حاصل ہوتا ہے، یہاں پر میں نے پاک لکھا ہے لیکن یہاں کا معنی ہے حاصل ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور کا معنی ہے بھی کا معنی ہے کے ساتھ، بھی کا معنی ہے کے ساتھ، الطہارۃ پاکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی کے ساتھ صابن، آٹا اور زعفران مل گیا اور یہ صابن، آٹا اور زعفران پانی پر غالب نہیں ہے تو یہ پانی پاک بھی ہے اور اس کے ساتھ پاکی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ، واو کا معنی ہے اور ان کا معنی ہے اگر، غلبہ کا معنی ہے زیادہ ہو گیا یا اکثر ہو گیا،
علی الماء، اعلیٰ کا معنی ہے پر، اور ماء کا معنی ہے پانی، پانی پر۔ وَإِنْ غَلَبَ، اور اگر یہ چیزیں صابن، دقیق اور زعفران یہ غالب ہو گیا علی الماء پانی پر، بِأَنْ اس طور پر کہ، اس طور پر کہ اخرج، اخرج یخرج، اخراج کا معنی ہے نکالنا، نکال دیا، ہو اس پانی کو، عن کا معنی ہے سے، رقت کا معنی ہے پتلا پن، ہی کا معنی ہے اس پانی کے، اس، وہ کا معنی ہے اور، سیلان کا معنی ہے بہاؤ، جو پانی کی اپنی بہاؤ ہے، بہتی ہے یہ پانی، تو یعنی جاری یا بہتی ہے، بھی سیلانی ہی، اور ہی کا معنی ہے اس۔ اچھا جی، اب کیا کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ غَلَبَ، اور اگر غالب ہو گیا علی الماء پانی پر یہ چیزیں، بِأَنْ اس طور پر اخرجہو کہ اس پانی کو نکال دے، عن رقتہ اپنے پتلے پن سے، وسیلانہ اور اپنے بہاؤ سے، فہوا، فا کا معنی ہے پس، ہوا کا معنی ہے وہ، طاہر تو وہ پانی پاک ہے، ولیکن اور لیکن، ولیکن کا معنی ہے لیکن، لا یصح صحیح نہیں ہوتا ہے، التوضؤ وضو، بھی اس پانی کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ۔ اچھا جی، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ، اور اگر یہ چیزیں پانی پر غالب آ گئی، بِأَنْ اس حال پر، اخرجہو کہ اس پانی کو نکال دے، عن رقتہ اپنے پتلے پن سے، یہ ہی رقت کے ساتھ جو یہ ہی ہے، ہا ضمیر ہے، اس کا ہم معنی کرتے ہیں اپنے، یعنی وہ پانی کی جو اپنا پتلا پن ہے اس سے، عن رقتہ اپنے پتلے پن سے، وسیلانہ اور اس کے بہاؤ سے، فہوا تو وہ پانی طاہر پاک ہے، لیکن لا یصح الوضوء وضو صحیح نہیں ہوتا، بھی اس پانی کے ساتھ، خود تو یہ پانی پاک ہے، اگر یہ چیزیں پانی پر غالب آ گئیں، صابون، آٹا اور زعفران یہ پانی پر غالب آ گیا تو یہ پانی تو پاک ہے، خود پاک ہے، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اذا کا معنی ہے جب، تغیر یتغیر، تغیر کا معنی ہے تبدیل ہونا، بدل جانا، تبدیل ہوا، لون کا معنی ہے رنگ، اور ماء پانی، واو کا معنی ہے اور، طعم کا معنی ہے ذائقہ یا مزہ، واو کا معنی ہے اور، ریحت کا معنی ہے بو، ہو کا معنی ہے اس پانی، اس، لام کا معنی ہے کے لیے، طول کا معنی ہے لمبا یا زیادہ، یہاں ہم زیادہ معنی لے لیں گے، زیادہ، اور مکث کا معنی ہے ٹھہرنا، اب یہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا تَغَيَّرَ، اور جب بدل جائے، تبدیل ہو گیا، لون الماء پانی کا رنگ، وَطَعْمُهُ اور اس کا ذائقہ، وَرَائِحَتُهُ اور اس کی بو، لِطُولِ المکث زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، یہ لام کا معنی یہاں پر ہم کریں گے کی وجہ سے، لام سببیہ ہے، کی وجہ سے، لِطُولِ المکث زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، اگر پانی کا رنگ، مزہ اور بو زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں کچھ ملا نہیں ہے، لیکن زیادہ دیر تک اس پانی کو ہم نے ٹھہرایا ہے، تو اس زیادہ وقت ٹھہرنے کی وجہ سے جو پانی میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، یعنی رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، بو بدل گیا، تو فہوا تو وہ پانی
طاہر پاک ہے، وتحصل به الطہارت اور اس سے پاکی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ فا کا معنی ہے پس، ہوا کا معنی ہے وہ، طاہر کا معنی ہے پاک ہے، واو کا معنی ہے اور، تحصل کا معنی ہے حاصل ہوتا ہے، اور با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہا کا معنی ہے اس، اور طہارت کا معنی ہے پاکی۔ وَإِذَا تَغَيَّرَ او جب تبدیل ہو گیا، لون الماء پانی کا رنگ، وطعمه اور اس پانی کا ذائقہ، ورائحته اور اس پانی کا بو، لطول المکث زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، فہوا تو وہ پانی، طاہر پاک ہے، وتحصل اور حاصل ہوتا ہے بھی اس پانی کے ساتھ، طہارت یعنی پاکی، خود بھی پانی پاک ہے اور اس کے ساتھ پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا اور جب اختلط و مل گیا، بالماء با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی، پانی کے ساتھ، شیئن ایک چیز، لا ینفک، انفک کا ینفک، انفکاک کا معنی ہے جدا ہونا، لا ینفک جدا نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا ہے۔ عنہ، عن کا معنی ہے سے، اور ہو کا معنی ہے اس پانی سے، فی کا معنی ہے میں، غالب کا معنی ہے زیادہ، اکثر، الاحیان کا معنی ہے اوقات، کاف کا معنی ہے کی طرح یا جیسے، الطحل کا معنی ہے کائی، کائی کسے کہتے ہیں؟ پانی زیادہ دیر ٹھہر جائے کسی ٹینکی وغیرہ میں یا کسی تالاب وغیرہ میں، تو زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اس ٹینکی یا وہ تالاب کے دیواروں کے ساتھ جہاں پر جس جگہ تک پانی ہے، تو اس پانی کے اندر جو دیوار کا کنارہ ہے اس کے ساتھ وہ سبز گھاس کی طرح وہ سبزہ نکل جاتا ہے، تو اس کو طحل کہتے ہیں۔ تحلب کا تحلب جیسے کائی، وورق الشجر، وہ کا معنی ہے اور، ورق کا معنی ہے پتا، شجر کا معنی ہے درخت، جیسے درخت کا پتا، وہ کا معنی ہے اور، فاکہہ کا معنی ہے پھل، فا کا معنی ہے پس، ذالک کا معنی ہے وہ، ما کا معنی ہے پانی، طاہر کا معنی ہے پاک ہے، وہ کا معنی ہے اور، تحصل کا معنی ہے حاصل ہوتا ہے، بھی کا معنی ہے اس کے ساتھ، الطہارت کا معنی ہے پاکی۔ اچھا جی، اب یہاں فرماتے ہیں وَإِذِ اخْتَلَطَ اور جب مل گیا، بالماء پانی کے ساتھ، شیئن ایک چیز، لا ینفک جو جدا نہیں ہوتی، عنہ اس پانی سے، فی غالب الاحیان، فی غالب الاحیان، غالب مضاف ہے، الاحیان مضاف الیہ، مضاف الیہ کا معنی ایسے کریں گے زیادہ اوقات، زیادہ دیر میں، فی کا معنی ہے میں، فی غالب الاحیان زیادہ اوقات میں، کالتحلب جیسے کائی یا کائی کی طرح، وورق الشجر اور درخت کے پتے کی طرح، والفاکہۃ اور پھل کی طرح۔ یہ پل اور درخت کا پتا اور کھائی یہ پانی میں زیادہ دیر تک ٹھہرا رہا اور اس پانی سے جدا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس حالت میں پانی کا کیا حکم ہوگا؟ فَذَلِكَ الْمَاءُ تو وہ پانی طاہر پاک ہے، وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّہَارَةُ اور اس کے ساتھ پاکی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا جب اختلط و مل گیا، با کا معنی ہے کے ساتھ، ما کا معنی ہے پانی، شیئن کا معنی ہے چیز، ایک چیز، مائع کا معنی ہے بہنے والی، بہنے والی چیز، بہنے والی چیز، بہنے والی، لہو
لہو کا معنی ہے اس کے لیے، یہ لام کا معنی ہے کے لیے، اور یہ ہو کا معنی ہے اس، یعنی اس مایا کے یہاں پر کے لیے کی جگہ پر ہم صرف کے لیں گے۔ اس مایا کے وصفان، وصف ایک کو کہتے ہیں، وصفان دو صفتوں کو کہتے ہیں، اوصاف زیادہ صفتوں کو کہتے ہیں۔ وصف ایک صفت، وصفان دو صفت، اوصاف زیادہ صفت، تو یہاں وصفان ہے دو صفت۔ کاللبنی، کاف کا معنی ہے کی طرح، اور لبن کا معنی ہے دودھ، دودھ کی طرح یا دودھ جیسا۔ فإن، فا کا معنی ہے پس، ان کا معنی ہے بے شک۔ فی اللبنی، فی کا معنی ہے میں، اور لبن کا معنی ہے دودھ۔ لونن، رنگ ہے، واو کا معنی ہے اور، طعم کا معنی ہے مزہ یا ذائقہ۔ واو کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، رائحہ کا معنی ہے بو، فی کا معنی ہے میں، اور ہی کا معنی ہے اس۔ اب فرماتے ہیں وَإِذِ اخْتَلَطَ، اور جب مل گیا بالماء، پانی کے ساتھ، شیء، ایک چیز، مائع جو بہنے والی ہے، لہو، اس بہنے والی چیز کی، وصفان دو صفت ہیں، کاللبن جیسے دودھ، فإن تو بے شک، فی اللبن دودھ میں، لونن رنگ ہے، وطعما اور ذائقہ ہے، ولا رائحۃ اور بو نہیں ہے، فیہ اس دودھ میں، اس دودھ میں بو نہیں ہے۔ اس دودھ کی دو صفتیں ہیں، ایک دودھ کی جو ہے نا وہ سفیدی ہے، یعنی سفید رنگ ہے، اور دوسرا اس کا ذائقہ ہے، یعنی مزہ ہے۔ یہ دو چیزیں اس میں ہیں، اور اس میں پانی کی طرح بو نہیں ہے، جیسے پانی کا بو نہیں ہے تو اسی طرح یہ دودھ کا بھی بو نہیں ہے۔ تو اس حالت میں اگر دو وصف ہیں دودھ کے، یہ اگر پانی میں مل گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَإِن، تو پس ان اگر، ظہرا ظاہر ہوا، علی الماء، علی کا معنی ہے پر، ما کا معنی ہے پانی، پانی پر ظاہر ہوا، اگر ان میں سے ایک چیز، وصف واحد، ایک صفت، وصف اور ایک صفت ظاہر ہوا، فإن ظہر علی الماء وصف واحد، اگر پانی پر ایک صفت ظاہر ہو گیا، حکیمہ کا معنی ہے حکم لگایا جاتا ہے، حکم لگایا گیا، حکیمہ بأن الماء، اس پانی کے ساتھ، اس پانی پر، مغلوب کا معنی ہے کم، اور غالب کا معنی ہے زیادہ، مغلوب کم۔ ولا یجوز، واو کا معنی ہے اور، لا کا معنی نہیں، اور یجوز کا معنی ہے جائز ہونا۔ الوضوء، وضو، اور بھی کا معنی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، وَإِذِ اخْتَلَطَ، اور جب مل گیا، بالماء پانی کے ساتھ، شیء مائع ایک بہنے والی چیز، لہو اور اس بہنے والی چیز کی، وصفان دو صفتیں ہیں، کاللبن جیسے دودھ، فإن تو بے شک، فی اللبن دودھ میں، لونن و طعما رنگ اور مزہ ہے، ذائقہ ہے، ولا رائحۃ فیہ اور اس دودھ میں بو نہیں ہے۔ فإن پس اگر، ظہرا ظاہر ہوا، علی الماء پانی پر، وصف واحد ایک صفت، حکمہ تو حکم لگایا جائے گا، تو حکم لگایا گیا، بأن الماء اس پانی پر، مغلوب کا یعنی کم کا، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، الوضوء وضو بھی اس پانی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے دو وصف ہے، اب ان دو وصفوں میں سے ایک وصف پانی کے ساتھ مل گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اب پانی جو ہے نا وہ مغلوب سمجھا جائے گا اور دودھ غالب ہوگا۔ اگر دودھ کا رنگ یہ پانی پر غالب آ گیا
تو یہ پانی، اس پانی کے ساتھ وضو بھی ناجائز ہے، اور یہ پانی جو ہے نا خود تو پاک ہے لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا، وضو جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔